نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بامر آخذہ عنک ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی کام بتائیے، کوئی عمل بتائیے جو میں آپ سے لوں اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ روزے کو لازم پکڑو اور جتنا ہو سکے روزے رکھو، فإنہ لا مثل لہ، اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر روزے کی کوئی نظیر نہیں اور روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی اسلام کے اندر اعمال ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان کے اندر روزہ ایک بے نظیر عبادت ہے بے شک، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یقیناً اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو 4 ڈیوٹیز ہیں، نماز اور حج، زکوٰۃ اور روزہ، ان چاروں اعمال کے اندر یا ان چاروں فرائض کے اندر اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے اندر ایک عجیب انداز سے اپنے بندے کو جانچ رہا ہوتا ہے اور اپنے بندے کے تعلق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے بندے کی وفا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے بندے کا ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نماز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دن کے اندر 5 دفعہ میرے گھر کے اندر آ کر اٹینڈنس لگاؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ تو دیکھا جائے تو ایک آسان ہی عبادت ہے، ایسا ہی ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کے اندر ان کا نماز سے خاص تعلق ہوتا ہے، نماز کے اندر ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو جانچنے کا ایک طرز ہے اور اللہ کی طرف سے لگائی گئی ایک ڈیوٹی ہے۔ دوسرے اگر فرض کو ہم دیکھیں تو حج کی طرف آتے ہیں تو حج کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے اور کسی حد تک مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر جو اپنے بندوں کو جانچا ہے اس کا بھی انداز ایک انوکھا ہی انداز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں گھر بار کو چھوڑو، احرام باندھو اور پھر جو ہے وہ 8 ذو الحجہ کو منا چلے جاؤ، وہاں 5 نمازیں پڑھو، پھر جو ہے وہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کی طرف دوڑ لگاؤ، وقوف عرفات کرو ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور جیسے جو ہے وہ سورج غروب ہو تو مزدلفہ کی طرف دوڑ لگاؤ، رات وہاں گزارو، صبح تھوڑا سا وہاں قیام کرو، وقوف مزدلفہ جس کو کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ منا کی طرف دوڑ لگاؤ اور قربانی کرو اور سر کے جو ہے وہ بال منڈواؤ اور شیطان کو کنکریاں مارو، طواف کرو، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 اور 12 اور 13 ذو الحجہ کو کہتے ہیں بس منا کے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہو اور مجھے یاد کرتے رہو۔ تو یہ ہے حج کی عبادت جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانچتے ہیں، اور حج کے اندر صرف اللہ کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کرو، اپنا لباس چینج کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ منا، عرفات اور مزدلفہ کے اندر بس میری یاد کے اندر قیام کرو اور میرے گھر کا جو ہے وہ طواف کرو۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں زکوٰۃ کی طرف تو زکوٰۃ بھی دیکھا جائے تو ایک آسان عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ سال کے اندر 2.5% جو ہے وہ صرف ایک دفعہ جتنا بھی میں نے پیسہ دیا ہے اس میں سے 2.5% میرے راستے میں خرچ کرو، غریبوں اور مسکینوں کو دو۔ تو یہ بھی عبادت کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن روزے کی جو عبادت ہے وہ ایک بے نظیر عبادت ہے، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑے ہی انوکھے انداز سے اپنے بندوں کی وفا کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے میں یہ ڈیمانڈ ہے کہ 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 17 گھنٹے، مختلف ملکوں کے لحاظ سے جو روزہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ میری خاطر جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور بھوک اور پیاس ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تھوڑی سی سخت آزمائش بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے اعمال ان کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی فطرت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ بھوکا اور پیاسا رہو تو ان کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس کی ایک ایسی آزمائش ہے جو تھوڑی سی سخت ہے، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ایمان کو، اپنے بندے کی وفا کو، اپنے بندے کی محبت کو اور اپنے بندے کے تعلق کو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جانچ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے بھی ایک امت کو آزمایا تھا۔ سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جالوت سے جا کے ٹکراؤ۔ جالوت اس وقت ایک بہت بڑی طاقت تھی،
اور بڑی جو ہے اس کے پاس فوج تھی اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ساز و سامان تھا اس کے پاس، اور دنیا اس سے ڈرتی تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا سپر پاور ایک تھی. طالوت کیا نام ہے، جالوت کی جو اس کی حکومت تھی، جو اس کی سلطنت تھی، جو اس کی فوج تھی، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ جنگی طور پر وہ بالکل تیار تھے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو کھڑا کیا حضرت، اور طالوت علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی بہت کم تھے. تو طالوت علیہ السلام کی جو فوج تھی، یعنی جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان کو بھی وہ جب آگے بڑھے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اور وہ جو آزمائش تھی وہ نمازوں سے آزمائش نہیں تھی کہ آپ 200 رکعتیں پڑھو، 300 رکعتیں پڑھو. وہ آزمائش پیسے سے بھی نہیں تھی کہ تم پیسہ جو ہے وہ خرچ کرو. وہ آزمائش کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گرمیوں کے دن ہیں اور راستہ جو ہے وہ لمبا ہے، اور راستے کے بیچ میں ایک نہر آئے گی، اور جب تم اس نہر تک پہنچو گے تو تمہیں سخت پیاس لگی ہوگی، اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ حلق خشک ہوں گے، اور زبانیں جو ہے وہ باہر آ رہی ہوں گی، اور سامنے جو نہر کا پانی ہوگا وہ بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جیسے وہ نہر آئے گی تو میں جو ہے وہ تمہاری وفا کو دیکھوں گا اور تمہیں جو ہے وہ آزماؤں گا وہاں پہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اس نہر کے پانی کو نہیں چکھے گا اور کچھ کھائے گا بھی نہیں، کچھ پیے گا بھی نہیں، فانہ منی، وہ میرا ہے، وہ میرا وفادار ہے. تو طالوت علیہ السلام کی جو فوج تھی، جو مسلمانوں کا اس وقت کا لشکر تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک اور پیاس سے آزمایا. تو بھوک اور پیاس کی جو آزمائش ایک انوکھی آزمائش ہے، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آزمائش کے اندر اپنے بندے کو ڈال کر اپنے بندے کی وفا، اپنے بندے کی محبت، اور اپنے بندے کے جو ہے وہ اپنے ساتھ ریلیشن کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے کہ بندے کا میرے ساتھ کتنا تعلق ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو لازم پکڑو، روزے کی کوئی نظیر نہیں اور روزے کی کوئی مثال نہیں.